میں رو رہا ہوں، حضور دعا کرے نا اللہ تبارک و تعالی میری والدہ کو بھی ایمان کی توفیق نصیب فرما دے، میری والدہ کو بھی اللہ دولت ایمان سے مشرف فرما دے۔ رو رہا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا یہ واقعہ سیرت کی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جب بھی کسی نے آ کر کہا درخواست کی، دعا کی، حضور فوراً ہاتھ اٹھا لے۔ کسی نے آ کر کہا حضور دعا کریں، فلاں بات ہے، فلاں کام ہے، آپ فوراً ہاتھ اٹھا لیں۔ ابو ہریرہ نے کہا نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، توجہ کرنا، آپ نے فرمایا اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ، اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ، اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ۔ نبی پاک کی عادت مبارک تھی، کوئی بھی دعا فرماتے 3 دفعہ کہتے تھے۔ آپ نے کہا اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی توفیق دے دے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ آپ نے 3 دفعہ دعا فرمائی اور منہ پر ہاتھ پھیرا، دیکھا تو ابو ہریرہ غائب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل۔ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبوا اصحابی فانہم خیارکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کس طرح محبت کرتے تھے، کتنی تعظیم اور توقیر کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح فدا ہوتے تھے، جانثار ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے۔ اس عنوان پر ہماری گفتگو آپ سن رہے ہیں۔ بہت سارے حالات اور واقعات صحابہ کے آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، حضور کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، آپ کی غلامی کریں، آپ کی پیروی اور اتباع کریں، اس طرح جس طرح صحابہ نے کی ہے۔ یہ ہے اس ساری گفتگو کا مقصد۔ محبت کرنے کا کوئی اپنا طریقہ نہ بنائیں، غلامی کرنے کے لیے کوئی اپنی راہیں، اپنے طریقے نہ تلاش کریں۔ صحابہ نے جو طریقے بتائے، جو راستے بتائے، جو چل کر دکھایا، اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ نے ان کی محبتوں کو، ان کی غلامی کو اللہ نے قبول کیا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اس طرح لوگ کریں گے میرے محبوب کی اطاعت، جس طرح میرے محبوب کے ساتھی کر رہے ہیں، اس طرح کریں گے میرے محبوب کی تعظیم و توقیر اور محبت، جس طرح میرے نبی کے صحابہ کر رہے ہیں، تو پھر تو ان کی محبتیں، ان کی غلامی، ان کی فرما برداری قبول ہے، اور اگر کوئی اپنے طریقے سے کریں گے تو پھر قبول نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز تو ایمان ہے،
سب سے پہلی چیز تو ایمان ہے، سب سے بنیادی چیز تو ایمان ہے۔ ایمان کے متعلق رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے کہہ دیا اگر دوسرے لوگ بھی ایمان ایسے لائیں جیسے تم لائے ہو، اے میرے نبی کے ساتھیوں، اے میرے نبی کے صحابہ، جیسے تم لائے ہو ایمان، اگر دوسرے اس طرح ایمان لائیں گے فقد اہتدوا، پھر تو ان کا ایمان سیدھا ہے، صحیح ہے، پھر وہ سیدھے راستے پر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر سجے کھبے ہوں، ادھر ادھر کو جائیں، دائیں بائیں نکلنے کی کوشش کریں، صحابہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو، راستے کو چھوڑ کر اگر ادھر ادھر نکلیں گے اور راہیں ڈھونڈیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے، وہ گمراہی پر ہوں گے، وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے، وہ گمراہی پر ہوں گے۔ یہ بات جو ہے یہ ہم سب کو اپنے دل میں بٹھانی ہے، بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بہت سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے، ہمارے جو دلوں میں بہت سارے سوالات آتے ہیں نا، اور وہ امت میں افتراق، انتشار، تفرقہ بازی، کوئی کام ایک طبقہ کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے بدعت ہے مت کرو، دوسرا طبقہ منع کرتا ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں کرنا، کرو گے تو تم گناہگار ہو رہے ہو۔ یہ افتراق ہے، یہ انتشار ہے، یہ تفرقہ ہے۔ اصول آپ سمجھ لیں، افتراق ختم، کہ اللہ نے کہا ایمان وہ چاہیے جو صحابہ والا، عمل وہ چاہیے جو صحابہ والا، اطاعت وہ چاہیے جو صحابہ والی، غلامی اس طرح کرو جو صحابہ نے کی، میرے نبی کی اطاعت، محبت، پیروی، فرما برداری وہ کرو جو صحابہ نے کی، مسئلہ حل ہو گیا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا۔ آپ نے ایک صحابی کو کہا، فرمایا میرے صحابی اگر تو نے لمبی عمر پائی، میرے بعد بھی تو کچھ عرصہ تک زندہ رہا، میرے بعد بھی اگر تو نے کچھ عمر پائی، کچھ عرصہ زندہ رہا، تو پھر تو دیکھے گا میری امت میں اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، افتراق ہوگا، ایک دوسرے کی مخالفت ہوگی، کوئی اس رستے پر، کوئی دوسرے پر، کوئی تیسرے پر، کوئی چوتھے پر، لوگ مختلف رستوں پر جا رہے ہوں گے۔ عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں ایسا زمانہ دیکھ لوں تو کیا کروں؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ، فرمایا میری سنت کو، میرے طریقے کو یاد رکھنا، اس کو پکڑنا، اس کو نہ چھوڑنا، پھر میرے بعد دیکھنا میرے صحابہ کا طریقہ کون سا ہے، میرے خلفاء کا طریقہ کون سا ہے، جو خلفاء کا راستہ، جو میرا راستہ، علیکم بالجماعہ، جو میری جماعت کا راستہ، ما انا علیہ و اصحابی،
جو میرے صحابہ کا راستہ اس پر چلنا، جو اس پر ہوگا وہ جنت کو پہنچ جائے گا، جو ان راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا وہ جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ سیدھی سیدھی بات۔ تفرقے تو سب ختم ہو جائیں اگر لوگ اس ایک اصول کو ہی مان لیں، اس ایک اصول پر ہی آ جائیں۔ اب دیکھو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بدبخت اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کہتے نا میں نہیں مانتا صحابہ نو، نبی پاک کا طریقہ ہے تو بتاؤ، میں نہیں مانتا صحابہ کو، مرفوع حدیث لاؤ، میں نہیں جانتا ابن مسعود کا فرمان کیا ہے، ابو ہریرہ کا فرمان کیا ہے، ابن عمر کیا کہتے ہیں، نہیں چھوڑو، نبی پاک کا طریقہ بتاؤ۔ اگر کوئی ایسے کہے، اور کہتے ہیں لوگ، مرفوع حدیث لاؤ جی، نبی پاک کی بات لاؤ، کہ اب تم صحابہ کی باتیں لا رہے، ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے، نبی پاک کی بات لاؤ، میں نہیں مانتا صحابہ کو، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ راہ راست پر ہے یا راہ راست سے ہٹا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ ہاں ٹھیک ہے صحابہ نے جو کیا ٹھیک کیا، لیکن یہ جو میں نے نیا کام شروع کر رہا ہوں یا کرنے لگا ہوں نا، صحابہ کو پتہ نہیں تھا یہ نیکی ہے، مجھے پتہ چل گیا یہ بھی نیکی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو یہاں بھی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ راہ راست پر ہے یا بھٹکا ہوا ہے۔ یہ بھٹکا۔ نہ تو کوئی تم نیکی کا راستہ یا نیکی کا کام ایسا ڈھونڈ سکتے ہو، تلاش کر سکتے ہو، دریافت کر سکتے ہو کہ کوئی نیکی کا ایسا راستہ یا ایسا کوئی کام تھا کہ صحابہ نہیں پا سکے اور تو نے ڈھونڈ لیا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ صحابہ تو نبی پاک کے راستے پر نہیں تھے، بس نبی پاک کے راستے کو ڈھونڈنا ہے اور میں چلتا ہوں نبی پاک کے راستے پر اور صحابہ کو چھوڑو، نہ یہ کہہ سکتے ہو۔ آپ حیران ہوں گے، ایک دفعہ کسی کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے یہ جملہ کہا، میں نے کہا حضرت عمر کا فتویٰ ہے، میں تفصیل تو نہیں آپ کو بتا رہا، بات بتا رہا ہوں، میں نے کہا حضرت عمر کا فتویٰ ہے، تو مجھے سامنے والا آدمی کہنے لگا کہ جی ہم نے کلمہ تو نبی پاک کا پڑھا ہے، نبی پاک کی بات بتاؤ، عمر کی کیوں بتاتے؟ اس نے مجھے کہا، میں نے کہا کئی لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، کئی صحابہ کی نہیں مانتے، آپ یہ میرا جملہ سمجھیں گے؟ کئی صحابہ کو اور کئی صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی نہیں مانتے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو بھی ماننا ہے، صحابہ کی بھی ماننی ہے۔ اب کوئی کہتا ہے عمر کی بات چھوڑو، نبی پاک کی بات لاؤ، میں نے کہا چلو نبی پاک کی سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کے دل پر بھی اس کی زبان پر بھی حق کو رکھا ہوا ہے۔ چلو نبی پاک کی سن لو، نبی پاک کی بات نبی پاک کی سن لو۔ نبی پاک نے فرمایا عمر جس راستے پر چلے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ عمر جس راستے پر چلے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اگر ایک راستے پر عمر جا رہا، شیطان سامنے آ گیا تو شیطان اپنا راستہ بدل لے گا، معلوم ہوا جس راستے پر عمر ہے پکی بات ہے کہ وہ سچا راستہ ہے، شیطان کا نہیں۔ نبی پاک کی سن لو، تمہیں نبی پاک کی اگر مرفوع حدیث سے سننے کا شوق ہے تو وہ سن لو۔ نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ کے بندو، صحابہ کو چھوڑ کر مرنا ہے، ہلاک ہونا ہے، خدا کی مار پڑے گی۔ اگر ابو بکر کا راستہ چھوڑ دیا، عمر کا چھوڑ دیا، عثمان کا چھوڑ دیا،
علی کا راستہ چھوڑ دیا۔ نبی پاک نے فرمایا احبو اصحابی، میرے صحابہ سے محبت کرو، میرے صحابہ سے محبت کرو۔ پھر ایک مجلس میں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، میرا صحابی ابو بکر پکا جنتی۔ عمر بن الخطاب فی الجنہ، میرا صحابی عمر بن خطاب بھی پکا، سارے بولو پکا جنتی۔ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان بھی پکا، اور علی بن ابی طالب فی الجنہ، اور میرا علی بن ابی طالب بھی پکا جنتی۔ فرمایا طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، میرا صحابی طلحہ بھی پکا جنتی۔ فرمایا زبیر بن العوام فی الجنہ، میرا صحابی زبیر بھی پکا جنتی۔ فرمایا سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص میرا مامو جان، میرا صحابی وہ بھی پکا جنتی۔ فرمایا سعید بن زید فی الجنہ، زید کا بیٹا سعید بھی میرا صحابی پکا جنتی۔ پھر فرمایا لوگوں یاد رکھو عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف یہ میرا صحابی، یہ بھی پکا جنتی۔ اور پھر فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح العامر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح جس کا نام عامر ہے، یہ میرا صحابی، یہ بھی پکا جنتی۔ 10 نام پکے جنتیوں کے لے کر پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمایا اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی اسلام کا دعویٰ کرنے والا، کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا، کوئی مسلمانی کا دعویٰ کرنے والا ہو، اگر ان 10 صحابہ کے متعلق اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بغض ہے یا عداوت ہے یا نفرت ہے، فرمایا ساری رات بھی تہجد پڑھتا ہو، ہمیشہ روزے بھی رکھتا ہو، عبادتیں کر کر کے سوکھ کے کانٹا ہو چکا ہو، لیکن اللہ کو اس کی عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اگر ایک ذرہ برابر بھی دل میں ان کی نفرت ہوگی، اللہ اس کی ساری عبادتوں کو جلا دے گا اور اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ کے نبی کی بات سن لو، صحابہ کی بات نہ کرو جی مرفوع حدیث لاؤ، میں نے کہا سن لو، مرفوع حدیث سے سن لو، صحابہ کی متعلق جو نبی پاک نے فرمایا وہ سن لو۔ اب بتاؤ جو صحابہ کے راستے سے ہٹا وہ نبی کے راستے پر چلا کہ نبی کے راستے سے بھی ہٹا؟ سیدھی بات ہے، یہ تو بالکل ایسے ہے، مثال دے دوں، یہودی تھے، وہ کہتے ہم تورات کو مانتے ہیں، کس کو مانتے ہیں؟ اور تورات جس پیغمبر پر آئی جناب موسیٰ کلیم کو مانتے ہیں، محمد عربی کو کہتے تھے ہم یہودی، کیا کہتے ہیں؟ ان کو نہیں مانتے۔ دوسرا طبقہ عیسائی لوگ کہتے ہم انجیل کو مانتے ہیں، اللہ کی سچی کتاب، کون سی کتاب؟ انجیل کو مانتے ہیں، اور یہ انجیل نازل ہوئی اللہ کے سچے رسول حضرت عیسیٰ بن مریم پر، تو ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، محمد عربی کو نہیں مانتے۔ یہ انہوں نے کہا تورات کو مانتے ہیں، محمد کو، قرآن کو، انجیل کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، محمد عربی کو، قرآن پاک کو ہم، انہوں نے کہا قرآن نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، قرآن نے پکڑ لیا، اللہ نے پکڑ لیا، جی میں کہتے ہیں نا فلانے بندے نے سنگی تو پکڑے، اللہ نے پکڑ لیا ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر تورات کو انجیل کو بھی صحیح طریقے سے مان لیں تو محمد کو ماننا پڑے گا۔ اگر صحیح طریقے سے تورات انجیل کو مانیں تو محمد کو، تورات کہہ رہی ہے، انجیل کہہ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے
کہ میرے بعد اللہ کا ایک سچا نبی آئے گا جس کے منہ پر اللہ کا کلام ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، فلاں شہر میں پیدا ہوگا، فلاں جگہ ہجرت کرے گا، یہ اس کی نشانیاں، یہ اس کا قبیلہ، یہ اس کا خاندان، یہ اس کے معجزات، اس طرح اس کے ساتھی، یہ سب کچھ جب تورات نے کہا، جب انجیل نے کہا، جب اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم نے کہا، جب اللہ کے رسول عیسیٰ روح اللہ نے بھی کہا، اب کوئی کہے کہ میں تورات انجیل کو، میں موسیٰ اور عیسیٰ کو مانتا ہوں، محمد کو نہیں مانتا، اس کا موسیٰ پر ایمان ہے؟ اس کا حضرت عیسیٰ پر ایمان رہا؟ اس کا تورات پر ایمان ہے؟ اس کا انجیل پر ایمان رہا؟ جھوٹا دعویٰ۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل تمہارے پاس جو تورات ہے، تمہارے ہاتھوں میں جو انجیل موجود ہے، اس کو کھول کے دیکھو، اس کو پڑھ کے دیکھو، مکتوبا عندهم، اس میں میرے رسول کا نام مکتوب ہے، اس میں میرے رسول کا نام لکھا ہوا ہے، تو تم کو ہم اس کو مانتے، اس کو نہیں مانتے، ایسے بات چلے گی؟ ایسے بات نہیں چلے گی، یہ جھوٹ نہیں چلے گا۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ نبی پاک سے کیسے محبت کرتے تھے، کیسے پیار کرتے تھے، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوتے تھے، کیسے جانثار ہوتے تھے، یہ باتیں ہم نے اپنے دلوں میں بٹھانی ہے، اپنے آپ کو سمجھانی ہے۔ میں برکت حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا؟ زور سے، چلو زور سے بولنا نہیں ہے تو زور سے سر ہلا دو۔ ابو ہریرہ کا نام سنا؟ ایسے زور سے سر ہلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ، امیر المومنین فی الحدیث، حدیث میں پوری امت کا امام ہے، پوری امت کا امیر المومنین ہے۔ نبی پاک کی حدیثوں کو بہت یاد کیا، بہت حفظ کیا، بہت پڑھا، بہت سنایا۔ آپ حدیث کی کوئی کتاب کھولیں، بخاری کھول لیں، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داود ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، حتیٰ کہ مشکات شریف ہے، حدیث کی کوئی بڑی کتاب، کوئی چھوٹی کتاب کھولیں، آپ جہاں سے بھی کھولیں گے نا، آپ کو ادھر یا ادھر صفحے پر اوپر یا نیچے یا دائیں بائیں ابو ہریرہ کا نام ضرور مل جائے گا۔ اتنا بڑا راوی حدیث۔ ایک دفعہ روتا ہوا جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی خدمت میں آیا، رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، ابو ہریرہ رو رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیک، نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو، کیا بات ہے، کس نے تجھے مارا، کس نے تجھے رلایا، کس لیے رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ کہتا ہے اللہ کے رسول، میری والدہ مسلمان نہیں ہے، میری والدہ، میں تو مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، آپ کا صحابی، آپ کا غلام، آپ کا خادم، آپ کا نوکر، میری والدہ مسلمان نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی اپنی والدہ کو جب دعوت دیتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اماں جان یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، والدہ آگے سے مجھے ڈانٹتی ہے، مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، میری پٹائی کرتی ہے۔ آج تو حد ہو گئی، جب میں نے اپنی والدہ کو کہا میرا دین سچا، میرا نبی سچا، تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، میری والدہ نے آگے سے ایسی ایسی باتیں کہیں آپ کی شان کے بارے میں جو میں برداشت نہ کر سکا۔ وہ کافرہ ہے، کافر تو گالیاں دیتے، میری والدہ نے آگے سے مجھے اتنی باتیں سنا دی، آپ کے بارے میں بھی بڑی باتیں سنا دی،
میں رو رہا ہوں، حضور دعا کرے نا اللہ تبارک و تعالی میری والدہ کو بھی ایمان کی توفیق نصیب فرما دے، میری والدہ کو بھی اللہ دولت ایمان سے مشرف فرما دے۔ رو رہا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا یہ واقعہ سیرت کی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جب بھی کسی نے آ کر کہا درخواست کی، دعا کی، حضور فوراً ہاتھ اٹھا لے۔ کسی نے آ کر کہا حضور دعا کریں، فلاں بات ہے، فلاں کام ہے، آپ فوراً ہاتھ اٹھا لیں۔ ابو ہریرہ نے کہا، نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، توجہ کرنا، آپ نے فرمایا اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ، اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ، اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ۔ نبی پاک کی عادت مبارک تھی، کوئی بھی دعا فرماتے 3 دفعہ کہتے تھے۔ آپ نے کہا اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی توفیق دے دے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ آپ نے 3 دفعہ دعا فرمائی اور منہ پر ہاتھ پھیرا، دیکھا تو ابو ہریرہ غائب ہے۔ ابو ہریرہ دوڑ گیا، ابھی حضور دعا سے فارغ ہوئے، یہ دوڑ گیا۔ اچھا دوڑا جا رہا گھر کی طرف۔ عجیب بات ہے، کسی نے راستے میں کہا ابو ہریرہ خیر ہے، آپ تو کبھی دوڑتے نہیں، دوڑے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہتا دوڑ کے جا کے دیکھتا ہوں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتا ہوں۔ اور کہتا ہے واقعی ہوا ایسے کہ میں گھر میں بعد میں پہنچا، میرے نبی کی دعا میرے گھر پہلے پہنچی۔ میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں کی اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا ابو ہریرہ۔ کہتی ذرا انتظار کر، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولوں گی، ٹھہر جا۔ میں دروازے پہ کھڑا رہا، مجھے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ میری ماں غسل کر رہی ہے، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، اماں نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگی ابو ہریرہ تیرے جانے کے فوراً بعد میرے دل میں خیال آیا کہ بات تو بیٹے کی صحیح ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھا مانے، ابو ہریرہ پھر واپس دوڑا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور پہلے سے بھی زیادہ رو رہا ہے۔ ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ فرمایا پہلے ماں کی وجہ سے رو رہا تھا، اب آپ کی دعا کی قبولیت کی خوشی میں رو رہا ہوں۔ کبھی خوشی سے بھی رونا آ جاتا ہے نا، آنسو ہو غم کے یا خوشی کے ہوتے ہیں ایک جیسے، کبھی اس پر بھی رونا آ جاتا ہے۔ تو کہتے میں خوشی سے رو رہا۔ تو میرے صحابہ، میرے محبوب کے صحابہ ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے، محبت رسول ہے، محبت صحابہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے، سنتیں ادا کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔